یہ بیان خود بھی سنیے گا اور اپنے گھر والوں کو ضرور سنائیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے، سب کو اس وقت سے گزرنا ہے۔ ضرور سنیے گا، بہت ہی کام کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو انسان کے نزا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جب انسان کے نزا کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، چیخ چلا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اس آدمی کو ضرورت کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کی جائے، وہاں پہ اچھے کام کیا جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ رعد کی تلاوت کی جائے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں رونا چاہیے، لیکن اس آدمی کے لیے بہتر کیا ہے؟ اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ رعد کی تلاوت کی جائے، تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جائے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ خیر کے کلمات، اچھے کلمات بولے جائیں، کوئی برا کلمہ یا جو ہے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے جو ہے، جو بھی آدمی بات کرتا ہے اس کی باتوں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ ہماری زبان سے اگر کوئی غلط الفاظ نکل جائے اور فرشتے آمین کہہ دے، تو ہماری میت کے لیے ایک جو ہے ضرر نقصان کا سبب بنے گا۔ اس لیے وہاں پہ خیر کے الفاظ، اچھے الفاظ بولیں۔ اسی طریقے سے نزا کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ کی تلقین، کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا چاہیے کہ کسی طرح وہ کلمہ پڑھ لے، یعنی اس کے سامنے زور زور سے ہم کلمہ پڑھیں اور پورا کلمہ پڑھانے کی کوشش کریں۔ پورا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پورا جو ہے کلمہ پڑھا جائے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اس کو یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو پورا کلمہ پڑھایا جائے اور اس کے سامنے اتنی زور سے پڑھا جائے کہ وہ سن کے پڑھ لے۔ جب ایک بار پڑھ لے، پھر جو ہے بار بار تنقید نہ کیا جائے، یعنی اس کو کلمہ کسی طریقے سے ایسے کچھ اسباب بنایا جائے کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ وہاں رونے دھونے سے لا محالہ پھر وہ اور ٹینشن میں آئے گا، ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھنے نہ پائے۔ تو ہمیں وہاں پہ ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے، ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے شیطان ماں باپ کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے۔ ماں باپ کی شکل میں شیطان جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے بیٹا یہودی ہو کے مر، بیٹا عیسائی ہو کے مر۔ اب بتائیے کتنا ڈینجر، کتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ شیطان ماں باپ کی شکل میں آ کے جو ہے اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے ایمان کے بچانے کے اسباب کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کا وہ ایمان سلامت لے کے جائے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے نزا کا وقت ہو، آخری وقت ہونا، اس وقت یہ دیکھیں کہ وہاں اس گھر میں کوئی جاندار تصویر تو نہیں ہے، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی ہو، کوئی ناپاک آدمی تو نہیں ہے، کوئی کتا تو نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں ناپاک آدمی ہو یا جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم تو بڑے فیشن کے ساتھ جو ہے فوٹو لگا رکھتے ہیں گھروں میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی، چاہے اپنی ہو، چاہے پیر صاحب کی ہو، چاہے بچوں کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح کوئی ناپاک آدمی ہو تو وہ وہاں سے چلا جائے، کیونکہ جہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہی انسان کا انتقال ہو جائے، روح نکل جائے، تو کوئی سمجھدار آدمی جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جو ہے اس کی آنکھیں بند کر لے، منہ بند کر لے اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر لے، کیونکہ پھر بعد میں جو ہے بدن اکڑ جاتا ہے، پھر بعد میں وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے میت کو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آدمی انتقال کر جائے تو گھر میں اگر کھانا پہلے سے پکا ہوا ہو تو اس کھانے کو پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ اسراف ہے، ناجائز وہ گناہ ہے، مال کا ضائع کرنا ہے۔ وہ کھانا کیوں پھینکا جائے؟ اگر سڑ جائے یا کوئی اور بدبو پھیل جائے تو اور بات ہے، باقی صحیح سالم کھانے کو پھینکنا یہ ناجائز وہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ تلاوت کرنے کا مسئلہ ہے کہ میت وہاں پہ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک غسل نہ دیا جائے تو وہاں پہ تلاوت نہ کی جائے۔ ہاں، غسل دینے کے بعد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورا بدن، اگر غسل نہیں دیا لیکن پورا بدن ڈھکا ہوا ہے تو پھر وہاں پہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا مرحلہ ہے، سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب انسان کے نزا کا وقت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمیں یہ باتیں بتائی گئی، تو اس پر خود بھی عمل کر اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔